ابھی دیکھو پھر ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو کراچی والوں کے حق میں رحمت بنا دے. بارش خوب یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہے. یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا, اس میں بعض لوگوں کے کمنٹس تھے کہ گٹر ابل رہے ہیں, کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. تو بھائی یہ بنا ہوا نہیں ہے, بنایا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے, بارش کی وجہ سے حکومت کی نااہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے. دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر, پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر, اس شہر کا حال کیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہو نا اس سے بہت کم ہوتے ہیں. بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں, گٹر ابلیں گے, تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی, یہ کم ہے. لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے. سمجھ رہے, زمین کی تہ میں پانی کم ہو جاتا ہے, درخت سوکھنا شروع کرتے ہیں, بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر ابلتے ہیں, تو گٹروں کے ابلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس پورے پروسیس میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو, لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی, اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے. اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا, 3 گنا سمندر ہے نا زیادہ, اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی, نقصان ہوتا ہے انسان کو. پانی زیادہ چاہیے نا انسان کو. پھر اللہ تعالی نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے بارش کا. ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے ڈھنگی ہو رہی ہے, لیکن جو سائنسدان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بارش میں بے ڈھنگا پن نہیں ہے. جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. یہ بڑا ایک خدا نے اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر, ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں. میں ابھی 3-4 دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت بولو بھائی نہیں ملے گا, گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں؟ نصیب مفروضہ, نصیب مفروض. زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہیے نا انسان کو, ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی رزق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے, تو کیا مطلب پھر انڈے پراٹھے کھلائے, کپڑے نہ دے تمہیں پہننے کے لیے, گھر نہ دے, سواری نہ دے ہے بھائی؟ تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری لوازمات. زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری لوازمات چاہیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. تو اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس میں موبائل بھی ہے, حقیقت ہے. بارش برسنا بند ہو جائے موبائل کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا. اسی میں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے کنوینس کا
خرچہ بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بس بارش برسے گی تو گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے تو گوشت ملے گا تو دودھ پیئیں گے تو کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اس سے گندم پیدا ہوگی اور اس سے جناب سرسوں پیدا ہوگی, بس ایسا نہیں ہے بھائی. اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے, اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے, ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں. جب ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں تو کمپنی کے مالکان بھی پیسہ کماتے ہیں اور کمپنی کے ملازمین بھی پیسہ کماتے ہیں. اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں, اس پیسے سے وہ بچوں کی دوائیں بھی خریدتے ہیں. جب وہ دوا خریدتے ہیں تو جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دوا خریدنے کے قابل بنتا ہے. کیا ہو گیا, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی ہیں؟ اب یہ بات اگر میں انگلش میں کہوں تو مان لیں گے لوگ, اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مان رہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اور پنجابی میں کہوں تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے. تو لوگوں نے عجیب معیار بنایا ہوا ہے نا زبانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسی آسمان کے پانی میں کیا ہے, رزق ہے, رزق. اب یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بچوں کی دواؤں کے بولو نا بھائی خرچے لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کئی ایسی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کے ایم سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بدنام کریں, لیکن بزبان حال یہ ہمارے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے. یہ فضاؤں کو صاف کر رہی ہے. تو اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت رکھی, اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل ملیں چلیں گی؟ بتاؤ بھائی, کپاس ہی پیدا نہیں ہوگی تو ملیں کہاں سے چلیں گی؟ لوگ کہتے ہیں پیٹرول تو بارش سے نہیں پیدا ہوتا, تو پیٹرول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ پیٹرول کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے, ہم ملازمت کے لیے گھر سے آفس جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے, جب آفس نہیں رہے گا تو اس پیٹرول کو پیو گے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اور یا ٹرک لے جا رہے ہوتے ہیں مال ادھر سے ادھر, جب وہ مال ہی نہیں رہے گا تو وہ ٹرک پیٹرول ڈال کے کریں گے کیا؟ ہر چیز کا خاتمہ ہے اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. ہماری ملوں میں پہیے گھومتے رہیں گے اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی. اور جو اللہ کے منکر ہیں, چاہے صراحتاً انکار کرتے ہوں یا اپنے عمل سے انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ نہ وہ ملکی سطح پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے, نہ وہ انفرادی سطح پہ, وہ اسی بحث میں لگے رہیں گے کہ اللہ کے اس حکم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اسی میں لگے رہیں گے. ہمارے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے یار یہ بارش برستی اتنے لوگ ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں, اس میں یہ کہاں سے رحمت ہو گئی؟ میں نے کہا اصل رحمت یہی ہوتی ہے جب اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا تو 25-30 لوگ لنگر کے نیچے, جب بھائی لنگر صحیح طرح سے تقسیم ہو رہا ہو تو کچھ لوگ لنگر کے نیچے دبیں گے کہ نہیں دبیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ مزاروں پہ لنگر بٹتا ہے, میں نے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائے گا, لنگر مزار لکھیں آ جائے گا انشاءاللہ. تو اور سنا بھی ہے, تو وہ اگر لنگر بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہو تو کچھ لوگ دبیں گے نا اس کے نیچے. تو اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے ہوتا ہے, اتنا برستا ہے, اتنا برستا ہے. اللہ تعالی ہمارے سابق چیف جسٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نسل روکنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بہت برسا رہا ہوں بہت. آپ دیکھو نا جیسے ہی بارش برسنا شروع ہوتی ہے پرنالے کیسے, چھتوں کے پرنالے کیسے بہنا شروع ہو جاتے. ابھی میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا بارش میں نہاتے ہوئے, وہ پرنالے گر رہے تھے. میں نے کہا یار وہ جیسے گلگت اور بلتستان میں ہوتا ہے نا آبشاریں بہ رہی ہیں, 4 چھینٹے پڑتے ہیں پرنالے, کیسے پانی بہ رہا ہے, کیسے پانی بہ رہا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, شہر تباہ ہو جاتے ہیں.
تو اللہ نے بارش کو تباہی کے لیے نہیں برسایا, ہے رحمت, لیکن اللہ کہتے ہیں شان سے برسے گی کہ 25-30 لوگ اس میں ڈوب کے ہلاک ہو جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, وہ تو ویسے بھی موت کا وقت متعین ہے. تو بعض دفعہ میں اس طرح سے مار دیتا ہوں, وہ مرنا تھا انہوں نے ٹرک کے نیچے آگے مرنے سے بہتر تھا کہ کرنٹ لگ کے بارش میں مر گئے, تو اللہ مار دیتا ہے. مقصد انسانیت کی خدمت ہے, مقصد انسانیت کو پر احسان کرنا ہے. یہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے, اللہ کی قسم, یہ اس لیے نہیں کہ نسلیں بڑھ رہی ہیں, آبادی زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس حساب سے پانی برسا رہا ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے, تھوڑا نہیں, بہت زیادہ. اور جس حساب سے اس نے زمین میں اسپیس رکھی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے, وہ اس وقت کی موجودہ آبادی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. نہ اسپیس کی کمی ہے دنیا میں اور نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے جو ہماری کتابوں میں, اسکول کی کتابوں میں غلط گنتیاں پڑھائی جاتی ہیں. اور خدا کو اس سے بہت غضب آتا ہے کہ کمبختوں میں اتنا پانی برسا رہا ہوں, ایسے رزق کی فراوانی کر رہا ہوں, اور تم کمبختوں مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ اگر ہم نے 3-4 بچے پیدا کر لیے تو کھانے کو ملے گا کہاں سے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شیخ صاحب لنگر بانٹ رہے ہوں, 10 غریب بیٹھے اور وہ 100 تھیلیاں پھینک دے, اور 10 غریب کہہ رہے ہیں 11واں آ گیا تو یہ کم پڑ جائے گی, تو سیٹھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا کسی اور پہ یہ الزام لگاتے, مجھ پہ تو الزام نہ لگاؤ, دیکھ نہیں رہے صبح شام اپنی آنکھوں سے. تو بارش میں اتنا پانی برستا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایوب خان کے دور سے کہا جاتا ہے اب تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے. یہ چور اچکے جب تک ہم پر مسلط رہیں گے میرے بھائی, بچے 2 کیا 1 بھی پیدا ہوگا نا, بلکہ نسل بھی روک لو گے, بھوکے ننگے مرو گے تم, سمجھ رہے ہو. اور ان بھوکے, ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہمیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ ہے, تاکہ بڑھاپے میں ہماری اولاد کما کے ہمیں کھلائے. یہ چور اچکے ہمیں ایک تو رزق ہم سے چھینتے ہیں, اوپر سے ہمیں ہی کہتے ہیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ, تاکہ بڑھاپے میں یہ کمبخت ہمیں پینشن دیں گے نا, صحیح ہے نا, یہ کمبخت ہمیں کھلائیں گے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ڈیم بنے, اگر پوری دنیا میں یہ نظام ہے, بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں, پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے بہت. دیکھو ابھی کراچی میں جتنا پانی پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, عقل کہتی ہے کہ اتنا پانی ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ ہر گھر میں کتنے گیلن پانی استعمال ہوتا ہے, کتنی بڑی آبادی ہے کراچی کی. ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, بعض گھروں میں 24 گھنٹے نل کے کھلے رہتے ہیں, وہ نل کا کھول کے بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نل کا کھلا رہ گیا تھا, پانی نہیں ٹینکی میں, جب ٹینکی میں پانی آیا تو وہ 6 مہینے کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے, 6 مہینے بعد آئے تو پتا چلا کہ نل کا کھلا ہوا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے. تو اتنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو پانی کا مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور جتنی پیش گوئیاں یہ ماہرین معیشت جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, جتنی پیش گوئیاں, یہ جو بچے روکو والی پیش گوئیاں ہیں نا اور پالیسی, یہ 150-200 سال سے 200 سال سے چلی آ رہی ہے کہ نسل روکو ورنہ اگلے 50 سال میں یہ ہو جائے گا, نسل روکو ورنہ اگلے 100 سال میں یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی پیش گوئیاں تھی 100 سال پہلے مالتھس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا 100 سال کے بعد, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ انسانی تاریخ میں انسانیت کو اجتماعی سطح پہ جتنا بہترین رزق ابھی مل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا. رزق کی بات کر رہا ہوں, صرف روٹی پانی کی نہیں. تو بارش اللہ کی قدرت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ اللہ نے. اور وہ چھپڑ پھاڑ کے روزی دے گا. جب تک بارش برستی رہے گی ہماری ملیں چلتی رہیں گی اور ہمیں روزگار ملتا رہے گا. اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو وہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوگی, وہ آبادی بڑھنے سے یا اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھا کرو میرے بھائی, اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے, اس نعمت کے شکر کی
توفیق دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا.